Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can somebody please confirm if I'm audible? Sound is clear? Yes, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma ajal amali kullahu saliha wa aj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. آمین و اجمعین. انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 15 کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری و مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یقین رکھتا ہے اور آخرت میں یقین رکھتا ہے یا تو وہ بھلے والی بات کرے یا خاموش رہے. پھر دوبارہ سے کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھی یقین رکھتا ہے اور یوم الآخرہ میں یقین کرتا ہے تو وہ اپنے نیبرز جو پڑوس ہیں ان کی عزت کرے، ان کو آنر کرے. اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اور یوم الآخرہ میں یقین رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی بھی عزت و عظمت کرے، اسے آنر کرے. تو اب اس بڑی امپورٹنٹ حدیث، اگین یہ حدیث جو ہے آداب سے ریلیٹڈ ہے. تو it is one of the hadith which is related to something very important، ہمارا بیسک مینرزم. اور اسی لیے یہ حدیث آداب اور اخلاق کے کیٹیگری میں جاتی ہے. اگر آپ بلیو رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو دین اسلام پر، اور پھر آپ نیکی کا انتخاب کرتے ہو بِإِذْنِ اللہ، تبھی ہی آپ کو یوم الآخرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا. اب اپنی زبان کا استعمال سب سے مہم، ویری امپورٹنٹ. جیسے میں اکثر کہتی ہوں آپ کو نا کہ زبان دو دھاری تلوار. یہ زبان، یہ ورڈز، یہ سینٹنسز آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ جنت کی طرف آسانی سے پہنچا سکتے ہیں یا وَيَعُوذُ بِاللَّہ جہنم کی طرف. تو آپ اس زبان کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ گڈ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، کوئی دین اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے، کچھ دین اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے، کوئی بینیفیشیل نالج حاصل کرنے کے لیے، کوئی خیر کے لیے، کوئی امر بن معروف یا نہی عن المنکر کو روکنے کے لیے. ایک another type of good بھی ہوتا ہے جو کہ جس کا رزلٹ گڈنس میں آئے گا. جیسے فار ایگزامپل اب ہم ہماری زبان سے ہم صرف کلمات اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. دن بھر میں ہم بہت کچھ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کا، بٹ اس زبان کا استعمال کرنا جس کا اینڈ رزلٹ خیر میں ہو. مثلا آپ اپنی مدر کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ فون پہ بات کر رہے ہو یا آپ مل کے بات کر رہے ہو، یا آپ اپنی کسی بہن کے ساتھ کوئی ذکر کر رہے ہو، یا آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کی پریشانی کو سن رہے ہو اور پھر آپ اس کو ایک بہترین قسم کی صلاح دے رہے ہو، تو اس کا اینڈ رزلٹ بھی خیر ہے. تو یہ ہوا اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا. تو دو قسم کے راستے ہیں آپ کے پاس. ایک، آپ ڈائریکٹلی اللہ کی عبادت کر رہے ہو، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، آپ قرآن کے بہترین کلمات اپنی زبان سے جاری رکھ رہے ہو. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ریگولر نارمل آپ باتیں کر رہے ہو، کنورزیشن، نارمل کنورزیشن، کیجول کنورزیشن آپ کر رہے ہو، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ خیر میں ہوگا. تو یہ دونوں ہی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انفیکٹ جسٹ ایز اے ریمائنڈر اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ون آف دی رائٹس آف ون مسلم اوور دی ادر یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک بہترین صلاح دیں. کہ جب وہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے، آپ کے پاس کوئی صلاح مشورہ کے لیے آئے، تو آپ اس کو ایک پازیٹیو، ایک ہوپ فل، ایک ایسی صلاح دیں جس سے کہ وہ اس کے دل میں کوئی امید طاری ہو، وہ اللہ کے اور قریب جائے.
آپ جیسے ہمارے یہاں پہ ایک اور ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے جب ہم کسی بیمار کو ملنے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیماروں کو ملنا بھی ون آف دی رائٹس آف مسلمز اوور ادر ہے, اور بہت اس کا اجر ایمنس اجر ہے. لیکن ہم اگر جاتے ہیں تو ہم کیا ان کے اندر ہوپ انسٹل کر رہے ہیں اور کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اٹ ہیز بین ٹیکن ایز اے جوک, بٹ ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا اس پر بھی کہ اگر ہم کسی بیمار سے ملنے جاتے ہیں تو اس کے ہم نے سمٹمز سن رہے ہیں, ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن ہم جھٹ سے اپنے طرف سے ہاں ہمارے جاننے والے کو بھی یہ بیماری تھی اور وہ تو فوت ہو گئی. یعنی آپ سوچیں کہ کوئی ایک بندہ بیچارہ اپنی تکلیف اپنی کیفیت سے جھوج رہا ہے اور اس کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے, اور مور اوور آپ اس کو تسلی دینے کے بجائے آپ اس کو اور اس کی جو بچی کچی امید ہے اس کو بھی آپ کریش کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے کی باتیں جو ہے نا اس سے ہم لوگ کو اجتناب کرنا چاہیے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو سب سے پہلا آپ سوال یہی کریں گے تمہاری شادی کب ہو رہی. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, اس کے مسئلے اس کی جہاد اپنا چل رہا ہے, اور آپ اس سے سب سے پہلا سوال کریں گے کہ کوئی گڈ نیوز نہیں آ رہی آپ کی طرف سے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میں جو آپ کو روزمرہ کی چیزیں بتا رہی ہوں کس طریقے سے ہم لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں اپنی زبان سے. اور یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یا تو ہم either speak good or remain silent. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھائی نہیں ہے بولنے کے لیے, کوئی بھی اچھی بھلی بات نہیں ہے بولنے کے لیے, تو آپ کے لیے خیر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں. اور اس چیز پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم عورتوں کو بہت زیادہ شوق ہے بات کرنا, اور بہت زیادہ unnecessary irrelevant جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ ضرورت ہے اس جگہ پر اپنی ٹنگ کو انگیج کرنا. تو یہ چیز سے ہمیں نا تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ unnecessary غیبت میں اور unnecessary ٹاکس کے اندر کھینچے جاتے ہیں. یعنی کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں, کوئی ایسے فرینڈز یا ریلیٹیو ہوتے ہیں جو بلا وجہ یہاں وہاں کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے پھر ان کو اسپریڈ کرنے کا ان کا وہ ایک پارٹ ٹائم ہابی, ایک ایڈکشن ہے ان کی. تو وہ آپ کو کال کر کر کے اوروں کی باتیں سنائیں گے, یا کوئی ایسی محفل ہے جہاں پر غیبت چل رہی ہے تو وہ آپ کو بٹھا کر اپنی یعنی جو اپنے دل کی جو بھڑاس ہے وہ نکال رہے ہیں. یعنی یہ ساری چیزوں کو نا ہم اوائڈ کر سکتے ہیں نا. یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف, آپ کو اتنی وزڈم آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ یہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو پرے کر سکیں یا کٹ کر سکیں. اوائڈ ٹاکنگ unnecessarily ٹو سچ پیپل, اوائڈ اٹینڈنگ سچ گیدرنگس. یا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کی نیکیوں کے اندر لیک ان دا بکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی نیکیوں کو ضائع کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ گناہ میں مبتلا کر سکتے ہیں, تو ان سے تھوڑا سا کمیونیکیشن جو ہے وہ کم کریں. میں یہ نہیں کہتی اب رشتے آپ کٹ کر لیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہو سکتا ہے وہ آپ کی امیجیٹ فیملی ہو, آپ کی ریلیشنز آف دا ووم ہو, لیکن آپ کو اپنے آپ کو اپنی نیکی کو بچانا ہوگا. کیونکہ اگر آپ اتنی محنت کر کر کے نیکیاں اپنی کلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کی زبان سے ایک کوئی ایسا میجر پرابلم کریٹ ہو جائے تاکہ وہ ساری آپ کی محنت ضائع ہو جائے, دین اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. تو اپنے آپ کو تھوڑا بچانے کی کوشش کریں, اپنی زبان کو تھوڑا بچانے کی کوشش کریں. اور یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں ہم کو, کہ جو کوئی اللہ میں بلیو کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بلیو کرتا ہے, جو یوم الآخرہ میں بلیو کرتا ہے, 3 بار انہی باتوں کا جو ہمیں دلیل دی جا رہی ہے, حوالہ دیا جا رہا ہے, تو ہم اس چیز کو ہلکے میں یا لائٹلی نہیں لے سکتے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. تو اس کی کوشش ضرور کریں کہ آپ جو ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. کچھ چیزیں جو ہے نا ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ اوبلیگیٹری ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی, میں دوبارہ سے اس کے بارے میں یاد دہانی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک جماعت, کوئی چند نفر آپ کے پیچھے, مطلب آپ کے کسی فرینڈ کے پیچھے یا کوئی ریلیٹیو کے پیچھے ان کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ کو ان کو روک لینا چاہیے, اسی وقت فوری طور سے روک لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس اس طریقے کی پاور نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے یا آپ نہیں کر پاتے, تو آپ کو وہ محفل چھوڑ دینی چاہیے. اور جب آپ لوگوں کو کریکٹ کریں یا ریکٹیفائی کریں یا ان کو آپ روکیں, تو وہ ایک بھلے طریقے سے پولائٹلی, کائنڈلی اور علم کے ساتھ کریں. یعنی کوئی بھی بات ہے نا, آپ اگر کسی کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں نا, تو حدیث یا قرآن اس کا ریفرنس دیں, کیونکہ آپ کی پرسنل اوپینین کی اتنی ویٹیج نہیں ہوگی جتنی کی قرآن اور حدیث کی بات میں ہوگی. تو نالج پہلا ضروری ہے, اور علم کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپ روکیں. اگر کوئی آپ کو اپنا راز بتاتا ہے, ٹھیک ہے, راز کوئی امانہ, تو it is obligatory upon you to remain silent.
یعنی اب اگر آپ نے یہ راز فاش کیا یا میں صرف اس کو بتا دیتی ہوں یا اس سے شیئر کر لیتی ہوں تو وہ آپ سوچ لیں کہ اوبلیگیٹری میٹر ہے آپ کے اوپر کہ آپ خاموش رہیں اگر آپ سے کوئی اپنا راز شیئر کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہو اڑتی ہوئی، پتا ہے اس کی بیٹی نے اس کے ساتھ ایسا کیا، چیک، صرف سنے نہیں، تفتیش کریں، تحقیق کریں اور ریومرز پھیلانے کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالیں. افواہیں، نیوز، گوسپس، سلینڈرنگ، یہ ساری چیزوں میں اپنا حصہ مت ڈالیے، کیونکہ رومرز کو سپریڈ کرنا وداؤٹ تحقیق، وداؤٹ چیکنگ، یہ کس کی ایٹریبیوٹ ہے، کس کی علامات ہے؟ ہپوکریٹ کی، منافقت کی علامات ہے. تو ہمیں بچنا ہے اس چیز سے. اگر کبھی انفیکٹ ناٹ اونلی رومرز، اگر کوئی اسلامک انفارمیشن نالج بھی ہوتی ہے، مثلا حدیث فار ایگزامپل، یا کوئی میسج، اسلامک میسج آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کو بھی چیک کریں. کئی بار ادھر حدیث نمبر لکھا ہوتا ہے لیکن آپ کبھی ایفرٹس ڈالیں اور وہ حدیث نمبر چیک کریں. دیر آر بیوٹیفل سائٹس، ویب سائٹس ہے، sunna.com ہے، ادھر جا کے آپ وہ حدیث نمبر کین کریں اور دیکھیں کیا وہ ایکچولی حدیث موجود ہے کہ نہیں. بیکاز میں نے خود پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. کوئی ایک دو بات حدیث نمبر کے ساتھ آئی ہوئی تھی اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ کبھی میں نے نہ سنا نہ کبھی اس کے بارے میں پڑھا، اینڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. تو آئی جسٹ کیجولی وینٹ ان اور جا کے چیک کیا تو سبحان اللہ وہ نمبر غلط تھا، وہ حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اور اٹ واز یعنی میسج کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ اوتھینٹک ہے، حسن ہے، صحیح ہے، بٹ اٹ واز ناٹ دا کیس. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ سے کیا پھیل رہی ہیں خبریں. آپ کسی کی اصلاح کرنے کی آپ کی نیت خالص ہے لیکن جو ایفرٹس کی ضرورت تھی وہاں پر آپ فیل ہو گئے. تو آپ کو سپریڈ کرنا میسج اوبلیگیٹری آپ پر نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی چیکنگ کرنا آپ کے اوپر بنتا ہے کہ آپ پہلے چیک کریں. ویٹ، کوئی بھی چیز نا، کوئی بھی ایموشنز کو جو اپنے ہیں نا ایک دم زیادہ ایگریسو اور بہت زیادہ فاسٹ اور بہت جلدی 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 جلد بازی میں نہ کریں. اینی ٹائم، اینی تھنگ، اینی انفارمیشن، اینی نیوز نا، جسٹ ٹیک اے پاز. بیکاز برین کو بھی ہے نا سبحان اللہ تقریباً 6 سیکنڈ لگتے ہیں ایک چیز کو پروسیس کرنے کے لیے منیمم. تو اس کو وہ وقت دیں، تھوڑا سا برید ان برید آؤٹ کریں، تھوڑی سی اپنی پوزیشن چینج کر لیں، پانی پی لیں، سوچیں، تھوڑا کنٹمپلیٹ کریں اینڈ دین ورک آن اٹ. جو جلد بازی میں آپ کبھی بھی جھٹ سے ہاں، جھٹ سے نہ، جھٹ سے حلال، جھٹ سے حرام فتواز جو ہم لوگ پاس کرتے ہیں نا، وہ روک دیں. یہ بھی ایک جہالت کی علامات ہے. جو پڑھے لکھے بہت کمپوز تحمل والے کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، دے ٹیک ٹائم ٹو پروسیس اٹ، دے ٹیک ٹائم ٹو کنٹمپلیٹ، اور پھر اپنے مائنڈ کو ایک نیوٹرل لیول میں لا کر پھر ایکشن لیتے ہیں. تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہمیشہ آلٹر کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے آج اپنے آپ کو آپ موڈیفائی کریں، بنا چیکنگ کے، بنا تحقیق کے یہاں وہاں باتیں یا انفارمیشن نہیں پہنچانی ہے. رومرز کی تو آپ چھوڑ دیں، پرانی بڑی سینگ ہے نا، the rumor will end at the ears of a wise man. تو یہ ختم ہوتی ہے رومر جہاں پر کوئی ایک سمجھدار انسان ہو تو وہ اس کو پھیلانے کے بجائے اس کو بری کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے، اسے دفن کر دیتا ہے. تو یہی چیز ہمیں بھی کرنا ہے. اب ہماری نیت خالص ہوگی لیکن رک کے سمجھ کے پھر ہی آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کئی بار کیا ہوتا ہے پتہ ہے، جو کہ آج کل بڑا دیکھا گیا ہے، اینڈ یہ بیوقوفی یا یہ غلطی ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی فار ایگزامپل فلسطین کی بھی یا کوئی ایسے ظلم والی بھی جو ویڈیوز ہیں، spread it تاکہ لوگوں کو پتا چلے، اویئرنیس کریٹ ہو. بٹ دیر از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ ایک بہت باریک چیز ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی بار جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دا ایول جائنٹس بیہائنڈ دس، ان کا مقصد ہوتا ہے دلوں کے اندر خوف طاری کرنا. ان کا مقصد ہوتا ہے دلوں کے اندر یہ فیلنگ ڈالنا کہ کوئی ہوپ نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہو. اب آپ اپنا حصہ کس طریقے سے ڈال رہے ہو؟ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہو، لیکن ایکچولی آپ ان لوگوں کی ہی مدد کر رہے ہو، لوگوں کے دل میں خوف ڈالنے کے لیے، لوگوں کی ہوپ کو بریک کرنے کے لیے. رک جائیں، ٹیک اے پاز، اگین بری اٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آگے پہنچانے کی. دوسرا ایک چیز جو نوٹ کی گئی ہے فحاشا ریلیٹڈ، فار ایگزامپل کہ کوئی ایک فیمیل جو ہے وہ بیچ پہ نیوڈ بھاگ رہی ہے. ابھی آپ کی نیت
اس سے لذت اٹھانے کی یا اس کو لوگوں کے اندر انجوائے کروانے کی نہیں ہے. آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں بتاؤں او دیکھو ایسا ایک جگہ پہ ہوا ہے, یہ قصہ ہوا ہے. آپ اس کو لوگوں کو تعجب اور کنڈیم کرنے کے لحاظ سے, کرٹیسائز کرنے کے لحاظ سے آپ اس کو سینڈ کر رہے ہو. لیکن آپ جن لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہے ہیں, آگے وہ پھیلتا جا رہا ہے, دا بال از رولنگ. اور آپ کو پتا ہے کلاؤڈ میں نا جو یہ انفارمیشن ہوتی ہے نا, یہ کلاؤڈ میں فار ایور گھومتی رہتی ہے اور پھر دوبارہ آتی رہتی ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنے ملینز اور بلینز کے آنکھوں سے یہ گزرنے والا ہے. تو اس طریقے کی بھی جو اگر فحاشا والی چیزیں ہوتی ہیں نا, حتیٰ کہ آپ اس کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بھیج رہے ہو, آپ اس کو بند کریں گے, آپ اس کو بری کر دیں گے, آپ اپنے تک ختم کر دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طریقے کی انفارمیشن آگے پہنچا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, اور اس کا اثر کیا ہوگا. دیر از آلویز اے چین ریئیکشن, دیر از آلویز اے ڈومینو ایفیکٹ. وہ ڈومینو ایفیکٹ کے بارے میں سوچنا کہ اگر میں یہ بھیجوں گی تو اس کا آگے کیا ہوگا, اور اگر میں نہیں بھیجوں گی تو کیا کسی کی آکسیجن سپلائی کم ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے, کوئی نہیں بیچارہ فوت ہو رہا. تو آپ جو ہیں اس چیز کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں. ریلیکس, بریدھ ان, بریدھ آؤٹ, ٹیک اے سپ آف واٹر, چینج دا پوزیشن اینڈ دین ڈیسائڈ کہ آپ کو بھیجنا ہے کہ آگے نہیں بھیجنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا, وہ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں, وہ ہماری اندر ڈیپسٹ انٹینشنز کو جانتے ہیں. تو اسی لیے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایسے ہی چلا جائے گا, ان اکاؤنٹیبل ہو جائے گا. نہیں, آپ اپنے تھاٹس, اپنے ورڈز, اپنے ایکشنز کو اچھی طرح سے الائن کریں, اپنی انٹینشن کو اچھی طرح سے رینیو کریں, اور اس کے بعد اس کے آگے کا جو سٹیپ ہے, جو میں نے آپ کو ایڈیشنل ایک بلاک دیا ہے, سی واٹ ول بی دا چین ریئیکشن. آگے اس کی کیا, اس ایکشن کی کیا ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہونے والی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے بیفور یو کمٹ اینی ایکشن اور اینی ڈیڈ. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, وہ باتوں نہیں ہوتے ہیں, کانسٹنٹلی نان اسٹاپ بات کرتے ہیں, ریلیونٹ ارریلیونٹ, کنیکٹڈ ناٹ کنیکٹڈ, ان کانٹیکسٹ ناٹ ان کانٹیکسٹ. ان کی عادت ہوتی ہے. اس نیچر کے اوپر نا بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹوٹلی رانگ ہے. یہ ہمارے دین اسلام کے آداب, اخلاق اور جو ایک کیریکٹر ایکسپلین کیا جاتا ہے نا اسلامک مسلم میں, اس کے حساب سے یہ بہت غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے 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 کئی بار آپ کی زبان سے وہ کلمات, وہ باتیں نکل آئیں گی جو کہ آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. وہ چیزیں آپ کے منہ سے بیکاز دیر از نو کنٹرول. کہتے ہیں نا بے لگام کا گھوڑا کس طریقے سے ہوتا ہے, تو وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے, کچھ بھی ہرٹ کر سکتا ہے, کسی کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ زبان کا سلسلہ ہے. اسی لیے اپنی زبان کے اوپر امیجن کریں کہ ایک لگام لگانی ہوگی ہمیں, اس کو بھی ہمیں نا کنٹرول سے چلانا ہوگا. جیسے ہم وہ ٹیپ آف واٹر نہیں ہے, کیسے ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, کنٹینیوس کھول دیا فل سپیڈ پہ, وہ غلط ہے. اس کو کبھی چالو کریں, کبھی بند کریں, کبھی فلو کم کریں, کبھی زیادہ کریں, ضرورت کے مطابق. اینڈ ایوری ٹائم تھنک اباؤٹ اٹ. جب بھی آپ کو کچھ بات کرنی ہے نا, اس سے فائدہ کس کو ہوگا, اس سے نقصان کس کو ہوگا, کیا یہ ضروری ہے میرا کہنا, میرے بات کرنا. اور میں ایک جو چیک اپنے اوپر ہمیشہ ایک کوشش کرتی ہوں کہ یہ چیک رکھوں کہ اگر میں کوئی ورڈز, اپنے کلمات اپنے زبان سے جاری کر رہی ہوں, تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے. دو فائدے, دنیاوی لحاظ سے یا آخرہ کے لحاظ سے. اگر یہ دو چیز میں اگر مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میرے لیے بیٹر ہے کہ میں چپ رہوں. تو یہی والی یارڈ سٹک ہم کو ہمیشہ رکھنی ہے. جب کبھی ہم اپنے منہ سے کوئی بھی کلمات نکالیں, کیا یہ مجھے دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ دے رہا ہے ود ان دا اسلامک پیرامیٹرز, دین اٹس اوکے, چیک. اگر یہ اسلامک طور سے مجھے اجر دے رہا ہے تو ڈبل چیک, بولیں. اور اس کو بھی حکمت کے ساتھ. کمیونیکیشن از دا کی. آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں, آپ کی میتھوڈولوجی جو ہے نا وہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. آپ کتنا زیادہ بولتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے. اٹس ناٹ دا کوانٹٹی, اٹ از دا کوالٹی. اسی لیے باتونی ہم اگر خود ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں, استغفار کریں, کوشش کریں, پریکٹس کریں. ایوری تھنگ از ڈویبل. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی باتونی آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے امیجیٹ فرینڈ یا فیملی ممبر ہے تو تھوڑا سا ان کی اصلاح کریں بھلے طریقے سے, اور تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ان کو, اینڈ دعا کریں. سب سے بیسٹ ہمارا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا کریں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی کیا صلاح دی؟ انہوں نے ان سے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس مانگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ ان سے کہا کہ صلاح کے بارے میں ان کو بتایا، سیام کے بارے میں ان کو بتایا، اور پھر ان کو کہا ٹو کنٹرول یور ٹنگ، یعنی زبان جو ہے نا وہ ہر امپورٹنٹ obligatory میٹرز کے ساتھ جوائن کیوں کی جاتی ہے؟ اب آپ سوچیں صلاح اور صوم یہ obligatory عبادہ ہے، اب اس کے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے اجر کو، ہماری اچھائیوں کو زیرو کرنے کی پاور رکھتی ہے، تو اسی لیے زبان پہ کنٹرول بہت بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور سے یہ صلاحیت کیوں دی ہے؟ یعنی یہ بات جاننے کے بعد نا مجھے ایک دم عجیب سا محسوس ہوا کہ اللہ کی ہر ایک چیز میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بات کرنے کی صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیہ کرے۔ ہم جو ہے نا ہمارے بچوں کے ساتھ جب ہیں تب ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے موبائل میں لگے، ہم گوسپ کر رہے ہیں، ادھر فون پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو موبائل اور ٹیب پکڑا دیا ہے۔ میں ایک ٹپیکل سین بتا رہی ہوں، یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی۔ ہاں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ہمارے بچوں کے ساتھ باتیں کریں، ان کو حدیث سنائیں، ان کے ساتھ ان کو مینرز سکھائیں، ان کے ساتھ گیمز کھیلیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، وہ اسکول کالج میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ پوچھیں کیا معاملہ چل رہا ہے، چیک کریں ان کے اوپر، ان کے حالات پر، ان کے ساتھ ہر پل ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ صلاحیت ہمیں ایک پرپس کے لیے دی گئی ہے، لیکن ہم نے اس صلاحیت کا کیا استعمال کیا؟ جیسے فار ایگزامپل ٹیکنالوجی از امیزنگ isn't it؟ آج ایک کلک کریں آپ کے پاس زبردست تفسیریں کھل رہی ہیں اور فتواز کھل رہے ہیں اور فقہ میٹرز کھل رہے ہیں اور حدیثیں کھل رہی ہیں، اینڈ دیر آر سم جو کہ ایک کلک کے اوپر بہت ساری فحاشا والی چیزیں کر رہے ہیں، میوزک کھل رہا ہے، آبسینٹی کھل رہی ہے، ولگیرٹی کھل رہی ہے، پورنوگرافی کھل رہی ہے۔ چیز ایک ہی ہمارے پاس، لیکن اس کا استعمال جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ العظیم ڈسپلیز کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو صلاحیت ہے اس کا استعمال ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری بچوں کو تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے۔ ایک اور ایک ٹائپ آف ٹاک ہوتی ہے جو کہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے اور نہ ہی اس کا ریزلٹ گڈ ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ والی جو ٹاک ہے نا، گفتگو، جس کو ہم کسی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے، نہ تو حلال میں نہ تو حرام میں، اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بھی گڈ نہیں ہے، یعنی بالکل غیر ضروری، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کسی چیز سے بھی، اس کا بس اٹس میئر ورڈز جس کی کوئی بھی ویٹیج ہی نہیں ہے۔ تو ایسے والے جو گفتگو ہے اس سے بھی آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارے ٹاک ریلیٹڈ ایسپیکٹس۔ اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھیں پلیز، بے شک۔ اینی کویشچن یو ہیو؟ کوئی کویشچن ہے اس کے ریلیٹڈ؟ اوکے، اس کے ریلیٹڈ میں ایک دو اور آپ لوگوں کو حدیث بتاتی ہوں۔ I'm not able to see any raise hands. Yeah. Okay. اس کے ریلیٹڈ آپ کو ایک دو اور حدیثیں اور آیات بتاتی ہوں۔ سورہ قحف 50 آیہ نمبر 18، اس کی ٹرانسلیشن اس طریقے سے ہے کہ not a word does he utter but there is a watcher by him ready to record it۔ یعنی کہ آپ ایک ورڈ اٹر کرتے ہو نا تو ریکارڈنگ چالو ہے۔ سبحان اللہ۔ دین ایک اور ایک حدیث ہے کہ مسلمز جو ہے نا وہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ورڈز یا تو اللہ تعالیٰ کو پلیزنگ ہوں گے اور اس کو ایک الگ درجات پہ لے جائیں گے، اور یا تو اس کے ورڈ ڈسپلیزنگ ہوں گے اور اس کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ورڈز کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے جو کہ آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے یا کہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا بنی اسرائیل سے، اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ نیک آدمی نے
قسم اٹھائی بالکل. اس نے کہتا ہے کہ واللہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس کلمات سے بہت زیادہ ڈسپلیز ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بات, یہ قدر, یہ ڈیسیژن, کون جنتی کون جہنمی, یہ پیورلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آخر کر کیا ہوا کہ وہ جو نیک بندہ تھا جس نے وہ قسم اٹھائی تھی, ایسے بڑے اسٹرانگ کلمات دیے تھے, وہ جہنم میں پہنچا دیا گیا, اور اس کا ساتھی جو گناہ کر رہا تھا باذن اللہ وہ جنت پہنچ گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کہنے کے لیے کتنا چھوٹے الفاظ ہیں, کتنے چھوٹے سا سینٹنس ہے, اور اکثر ہم لوگ کر دیتے ہیں یہ گناہ. میں اللہ فرگی بس, ہم کرتے ہیں یہ گناہ, لیکن ہم کو ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا. بینیفیشیل بات کریں یا تو پھر خاموش رہیں. جو کوئی بھی ہو, آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, نیبرز کے ساتھ, اپنے کلیگز کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ اچھے کلمات یوز کریں, بیسٹ ٹرمز یوز کریں, ورڈز اچھے یوز کریں جو کہ ایزلی انڈرسٹوڈ ہو, کلیئر ہو. چوائس آف ورڈز بہت میٹر کرتی ہے, مس انٹرپریٹیشن نہ ہو. اور اگر آپ لسنر ہو, ایز اے لسنر آپ پازیٹیولی اس کو ایکسیپٹ کریں, اچھے وے میں اس کو سنیں, اچھا گمان کریں, اوور انٹرپریٹ نہ کریں کسی بھی چیز کو. ایک دم ریڈ بٹوین دا لائنز, جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ اس نے کہا ہے, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو اس وقت یہ فیلنگ آئی تھی. آپ کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, جو جیسی بات کہی گئی ہے ایز از اس کو آپ ویسے سنیں, دیٹس اٹ. پازیٹیولی لیں, اچھا گمان کریں, اور انکریج کریں کہ آپ جو ہے کوئی اختلاف یا ڈسپیوٹس یا کانفلکٹس نہ ہو, نیگیٹیوٹی نہ ہو. اگر آپ اپنے آپ کو کسی ڈسپیوٹ میں پاتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں, سمجھو فار ایگزامپل ریلیٹیوز, ہم سائیڈز نہ لیں, عدل کے ساتھ کام کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ان کے بیچ میں ہم ریکنسیلیشن کرائیں, ان کے بیچ میں دوبارہ سے بھائی چارگی پیدا کریں, ریزولو کریں. آگ ڈالنے والا, آگ میں کہتے ہیں نا تیل ڈالنے والا کام نہ کریں, اور آگ نہ بھڑکائیں. اگر آپ سے کوئی ایڈوائس مانگے, اس کو بہترین ایڈوائس دیں, اچھی ایڈوائس دیں, ہیلپ کریں, انہیں کنفیوژن یا ڈاؤٹس میں نہ ڈالیں, اپنے طرف سے کوئی شر اور فتنہ نہ کریٹ کریں. اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ بے شک پرووائڈ کریں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کو ڈائریکٹ کر دیں کسی کے پاس جس کو اچھی نالج ہو, اسلامی اینڈ جو ریلیٹڈ ان کی فیلڈ ہے, یا آپ خاموش رہیں. غلط انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کو ڈاؤٹس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. unnecessary نان بینیفیشل ٹاک کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لوگ گھنٹوں چیٹ کرتے ہیں, گھنٹوں بات کرتے ہیں, جو کہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, اور ویسٹ آف ٹائم مطلب آپ سمجھ لیں کہ وقت کا بھی ہم کو محاسبہ دینا ہے. تو ایک تو وقت ہمارا ضائع, دوسرا گناہ میں آپ مبتلا ہو گئے. تو آپ دیکھیں یہ پوری کہتے ہیں نا لوز لوز سچویشن ہے. So the best thing is ذکر اللہ, reciting the Quran, دعا, giving advice, giving da'wah, something جو کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے. اینڈ جیسے میں نے پہلے کہا, اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی فیلنگ ڈاؤن والا کیریکٹر آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈپریشن میں ہے, تو ان کو بہترین فیل کرائیں, ان کو گڈ تھنگس, اچھی پازیٹیو تھنگس, اس کو کہتے ہیں المواساہ عربک میں, کہ آپ کسی کو گڈ تھنگس انکریجمنٹ دے, جو پرابلمز ان کی ہو رہی ہیں ان کو پینک میں نہ ڈالیں, اور صبر کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں, آرام سے, تحمل سے, خوبصورتی سے ان کے اندر ہوپ انسٹل کریں. اینڈ کمپلیننگ اینڈ بچنگ اینڈ گاسپنگ اور امپیشنٹ ہونا, نیگیٹیوٹی, یہ ان سب کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. اسی لیے اپنی زبان سے بیڈ تھنگس, جھوٹ, غیبت, یہ سب چیزوں سے کہتے ہیں نا بالکل اپنی زبان کو لپیٹ دیں, لگام لگا کے رکھیں, اور وہی کریں, اور وہی سنیں, اور وہی آگے پہنچائے جس سے آپ کو دنیا اور آخرہ میں فائدہ پہنچے. I hope زبان کے ریلیٹڈ I have clarified as much as possible. انشاءاللہ حدیث کے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں, honor the neighbor. There is a condition that if your acts are sincere for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then we should be honoring our neighbors. ایک تو یہ کہ again صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر, ٹھیک ہے نا, ہر ایک ہمارا عمل, ہر ایک ہماری گڈ ڈیڈز, ایکشنز
جو ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ سنسیئرلی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب اس میں نیبرز کا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان کو ہم اگر ہارم کریں تو یہ کون سی والی کنڈیشن میں جائے گا، کون سی والی ورڈکٹ میں جائے گا؟ اٹ از حرام. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. ہمارے وجہ سے ہم کسی بھی طرح سے اگر ہمارے نیبرز کو ہارم کرتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، تو یہ اس کا ورڈکٹ حرام کی طرف جاتا ہے. ون آف دا گریٹسٹ سن، وہ کون سا گناہ ہے؟ زنا نیبر کی وائف کے ساتھ. بیکاز نیبر کا رائٹ بہت ہائی ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے، اب ہم ڈفرینٹ کلچرز میں بلانگ کرتے ہیں نا، تو آپ کسی بھی طریقے سے اپنے نیبر کو عزت دیں، اس کو عظمت دیں، اس کو آنر کریں، اس کی ڈگنیٹی، اس کے ساتھ کنیکشن بنائے رکھیں اپنے کلچر کے حساب سے جو آپ کا ہے نا. جیسے فار ایگزامپل عید میں سوئیاں آپ پہنچا رہے ہو، کوئی شادی بیاہ ہو رہی ہے آپ وہ بد پہنچا رہے ہو، آپ ان کے دکھ میں سکھ میں کھڑے ہو رہے ہو، تو اپنے کلچر کے مطابق آپ جو ہے اس کو مینٹین کر رہے ہو، آپ اپنے ٹائز ود دا نیبر مینٹین کر رہے ہو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ اسپائی کرتے ہیں، جاسوسی، پنچایت جسے ہم کہتے ہیں نا، کہاں اپنے پیپ ہول سے دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے ان کے گھر، کون جا رہا ہے، کتنی دیر کون بیٹھا ہے. بہت ساری چیزیں کامن ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کرتے ہیں. اگر ہم سے یہ گناہ ہوئے تو اللہ ہمیں معاف کرے اور آگے ہم اس چیز کو بالکل نہ کریں. لیکن آپ آس پاس اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فیملی میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے فرینڈز میں اگر کوئی یہ چیز میں مبتلا ہے، انہیں روکیں، کیونکہ اسپائنگ الاؤڈ نہیں ہے. ایک بار کوئی ایک بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات بتا رہی ہوں، تو اس میں وہ اسپائی کر رہے تھے، پیپ کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے تمہاری آنکھ پھوڑ دی نا سٹک ڈال کے، تو وہ غلط نہیں ہوگا، اس کا مجھے گناہ نہیں لگے گا، کیونکہ اسپائنگ از ناٹ الاؤڈ، ناٹ پرمیسیبل. یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور آپ کو لوگوں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے اس کی پنچایت کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی نہیں گئی ہے. بلکہ سم ٹائمز ایک دو چیز میرے ساتھ بھی اکثر ہوئی ہے جو کہ آئی تھنک کہ وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ. جیسے کئی بار نا ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے، کوئی ہمارے فرینڈ یا ریلیٹیو سے کسی سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا، بٹ دا ادر پارٹی از بزی، اور شاید انہوں نے فون ڈسکنیکٹ نہیں کیا اور وہ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں، یا مے بی آپ کے ریلیٹڈ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ امیجیٹلی ڈسکنیکٹ کر دیں. ڈونٹ لسن. آئی ہیو سین دس، میرے ساتھ یہ آئی ہیو ایکسپیرینس دس، کیسا ہوا ہے. کچھ لوگ فون ڈسکنیکٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ آپ کی برائی فون رکھتے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایک دم انٹریگڈ ہو جاتے ہو کہ میں سنوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بٹ نو، اٹس نن آف یور بزنس. امیجیٹلی کٹ دا فون، کٹ کر دیجیے، آپ کا کام نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے گھر میں بھی ایسے ریلیٹیوز ہیں جو یا کوئی آپ کے روم پارٹنرز ہیں، فار ایگزامپل دیر آر پیپل ہو شیئر دا ہاؤس، رائٹ، روم ان کا ہے اور جپسم بورڈ ہے، آواز بالکل کلیئرلی آ رہی جا رہی ہے، تو اپنا کان لگا کے اور کلیئرلی سننا چھوڑ دیں. یہ اسپائنگ، تفتیش کرنا، unnecessary پنچایت، unnecessary انفارمیشن گیدرنگ، اٹس ناٹ گونا بینیفٹ یو، بلکہ یہ گناہ ہے. چھوڑ دیجیے، کٹ اٹ، بری اٹ، کٹ اٹ اینڈ بری اٹ. وہ کوئی بھی چیز جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کرے، اسے بند کر دینا ہے. اینڈ سنس نیبر کا معاملہ ہے، اتنا سخت ہے، تو یو ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل. ان اندر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے جو کہ بیڈ پہ اپنے جائے وتھ فل اسٹمک، پوری طرح سے اپنی یعنی بھوک جو ہے کھانے کی وہ مٹا کر وہ آرام سے جائے سونے کے لیے، جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں دیکھیں آپ. یعنی سیدھا سیدھا یو آر ناٹ اے مسلم اف ایسی کنڈیشن ہے. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ وی ہیو ٹو انشور، وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایسے کوئی اگر نیبر، سبحان اللہ، جس کنٹری میں ہم ہیں وہاں پر ماشاء اللہ الحمد للہ سارے کھاتے پیتے ماشاء اللہ بہترین قسم کے، کہتے ہیں نا کہ ان کو نعمتیں ملی ہیں. لیکن بیک ہوم آپ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں، کوئی ویڈو، کوئی غریب اورفن، کوئی ایسی فیملی، کوئی بوڑھے لوگ جو کہ نہیں کر پاتے ہیں، اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی کیئر نہیں کرتے. کوشش کریں اگر کھانا کم ہے تھوڑا سا اس کی گریوی بڑھا دیں، ایک بول ان کو پکڑا دیں. روٹی لا رہے ہیں تھوڑے سے اور ایکسٹرا منگا لیں، ان کے ساتھ شیئر کر لیں.
کھانا پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے. خاص طور سے آپ سوچیں اگر آپ نیبر کو کر رہے ہیں تو آپ کو ڈبل ٹرپل فولڈ اجر انشاءاللہ ملے گا. تو کوشش کریں یہ کہ آپ جو ہے اپنے نیبرز کا خیال رکھیں. خاص طور سے اگر وہ غریب، اورفن یا مسکین قسم کے ہیں، ان کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے. ان کو تحفے دیں، ان کو کھانا دیں، ان سے بھلی بات کریں، ان کے دکھ میں سکھ میں کھڑے ہو جائیں. یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ وی ڈونٹ ہیو ایکسٹرا ٹو اسپیئر. حالانکہ بلیو می انڈر اینی سرکمسٹانسز دیر از آلویز این ایکسٹرا ٹو اسپیئر، لیکن سمجھے نہیں ہے تو آپ کی بات، آپ کا مورل سپورٹ، آپ کی پریزنس بھی انف ہے. آپ ان کے ساتھ ان کو صلاح دے رہے ہو، ان کو ہیلپ کر رہے ہو، ان کو اگر کچھ چیزیں لانے لے جانے میں آپ جا رہے ہو گروسری شاپ، ان کے لیے کچھ لے آ رہے ہو، آپ ویجیٹیبل لینے جا رہے ہو، ان سے پوچھ لیں آپ کو کچھ ہے آپ لے آ رہے ہو. یعنی بچے کو اسکول چھوڑنا، ٹھیک ہے نیچے سے میں پک کر لوں گی، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رائٹ، لیکن آپ اس کی نیت خالص رکھیں اینڈ دین یو گو اہیڈ. تو کیا ہوگا، آپ نے اپنا حصہ نیکی میں ڈال دیا. آلویز ریممبر کہ جو چیزوں کو مینشن اتنی اسٹرانگلی کیا گیا ہے نا، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں. تو نیبرز کا حق ہے، بہت زیادہ حق ہے. اب نیبرز کے حقوق کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. کتنے گھر کنسیڈر ہم کریں؟ 40 نیبرز ڈیورنگ دا پروفیٹس ٹائم. بٹ ابھی ہمارے جو گھروں کے سسٹم ہے اس کو ہم کس طریقے سے لے کر چلیں گے؟ تو جو ہمارے بالکل قریب میں نا، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا ویلا ٹائپ ہے تو آپ کے امیجیٹ آن دا رائٹ، آن دا لیفٹ، فرنٹ اینڈ بیک والے ہاؤسز. اگر آپ کا فلیٹ کا سسٹم ہے تو آپ کے فلور اور مے بی اپر اینڈ لوور لیول، ان کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے. جو آپ کے سب سے قریب ہے، the one who's the closest، ان کا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے. تو اسی لیے میک شیور مارکیٹ نائسلی مارکیٹ اینڈ ان کو ان کے جو حقوق ہے وہ آپ ادا کرتے چلیں. نیئرسٹ ڈور جو ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے. ٹھیک ہے، لیٹس لرن سم تھنگ مور. اور ایڈیشنل ہم اس کے ریلیٹڈ حدیثوں کے اوپر جاتے ہیں کہ ہمیں کرٹیس ہونا ہے، ہمیں جنرس ہونا ہے ہمارے نیبرز کے ساتھ. سورہ النساء آیا 36. Do good to parents, relatives, orphans, the poor, the neighbors, who is near of kin, the neighbor who is a stranger, the companion by your side, the wayfarer you meet, and those slaves whom your right hand possess. اب اس کے اندر ہمارے لیے جہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کس کے ساتھ بر کا معاملہ کریں، کس کے ساتھ ہم اچھائیاں کریں. پیرنٹس، ریلیٹیوز آف کورس، orphan، اناتھ، پور، غریب مسکین، اور نیبر. یہ نیبر کا مینشن ان ساری کیٹیگریز میں آ رہا ہے. اٹ از مینشن ان دا قرآن. تو آپ دیکھیں یہ ریفرنس ہے ہمارے لیے اگر کوئی نیبر کی بات کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل جو ہیں ان کو ایڈوائز کرتے رہیں نیبر کے بارے میں کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنی اس کا حق ہے. اتنی حد تک ان کو بتاتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے لگا تھا کہ وراثہ میں بھی شاید پڑوس کا حصہ آ جائے گا. یہ حدیث البخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے اوپر ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو اس کی امپورٹنس اور اس کی ویٹیج کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری ایک حدیث میں آتا ہے اس انسان کے پاس پورا ایمان نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی سیف نہیں ہے. دیکھیں کتنے اسٹرانگ حدیث کے ورڈز ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے اگر آپ کی موجودگی اور آپ کی ذات سے آپ کے نیبر کو خطرہ ہو. ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں، ریلیشن شپ بہتر کریں. بٹ ایک یہاں پر میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں جسٹ کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں، ریلیشن شپ بیٹر کریں. اب اس میں بہت سارے سوال آ جاتے ہیں کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کے چکر میں اگر آپ کا نیبر دین اسلام کے احکامات کو ماننے والوں میں سے نہیں ہے تو کیا آپ، کیونکہ نیبرز کا اپنا حق ہے، تو کیا آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے یا آپ ان کی وہ ان اسلامک بدع یا شرک میں انوالو ہو جائیں گے؟ تو بالکل نہیں، بالکل نہیں. پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ان سے اس پوائنٹ پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے، آپ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. یہ اسی حد تک کے الاؤڈ ہے اور پرمیسیبل ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی
یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور احکامات کو چیزیں ٹکرائے نہیں. یعنی اگر انہوں نے فار ایگزامپل میوزک پارٹی رکھی ہے، قوالی پارٹی رکھی ہے، اور آپ کا نیبر ہے، تو کیا آپ جائیں گے اس میں؟ بالکل نہیں. انہوں نے ختم رکھا ہے، آپ جائیں گے؟ نو آف کورس ناٹ. کسی بھی طریقے کے بدعت میں آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. آپ بھلے طریقے سے پولائٹلی ایکسکیوز کر لیں گے اپنے آپ کو. تو یہ پوائنٹ آپ دھیان رکھیں کہ نیبرز کے ساتھ اچھا بھلائی کا معاملہ کرنا ہے اس حد تک جہاں پر وہ اسلام، قرآن کی اور حدیث کی باتوں سے ٹکرائے نہ. ٹھیک ہے؟ اتنی ہی حد تک اپنے نیبرز کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کو انوائے نہیں کریں گے. اپنے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ unnecessary شور کریں، ان کو ڈسٹرب کریں. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کے پاس پیٹس ہیں تو وہ پیٹس ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کر گندگی کر رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں گے. یعنی آپ ہر قسم سے میک شور کریں گے جو کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ ایسا نیبر ہو کہ اس کا نیبر اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کو اذیت پہنچا رہا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی خاطر وہ اس کو برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے برداشت کرنے والے، ایسے صابر انسان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ہم چلتے ہیں ہماری حدیث کے 3rd پارٹ کی طرف. گیسٹ. لیٹس انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو آنر دا گیسٹ. گیسٹ کون ہے؟ گیسٹ وہ ہے جو آپ کو وزٹ کرنے آتے ہیں. کبھی کبھار وہ سیم سٹی سے ہوں گے یا کبھی کبھار وہ کسی اور سٹی سے ہوں گے. پہلے کے زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ گیسٹ ہاؤس، ہوٹلز، موٹلز نہیں ہوتی تھی. تو کیا کرتے تھے؟ تو اٹ از obligatory. یہ ایک obligatory فرض ہوتا تھا کہ وہ جو باہر سے آئے ہوئے مسافر ہیں اس کو ایٹ لیسٹ 3 دن کے لیے ہوسٹ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے گھر میں 3 راتیں بتائے، آپ کے گھر میں سوئے اور کھائے پیے. ٹھیک ہے؟ یو ہیو ٹو بی ہاسپٹیبل. آپ کو بہت ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، بھلے کلمات یوز کرنے ہیں، ان کو کمفرٹیبل فیل کرانا ہے، ان کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام was one of the best person in honoring the guest. وہ ہے نا آگ جلایا کرتے تھے، اور he used to do it with a purpose کہ کہیں سے کوئی مسافر دیکھے تو وہ ان کے پاس آ جائے اور پھر وہ ان کو ہوسٹ کر سکے، تاکہ مسافر کو پتا چلے کہ کوئی ہے اور ان کو وہ ریسٹ کروا دیں اور ان کو وہ کھانا کھلوا دیں. تو he used to do this. دیکھیں آپ، he used to kindle a fire to attract travelers. ہماری جو چھوٹی سوچ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اوف بہت سارے گیسٹ آ گئے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے کھانا کم پڑ جائے گا، ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. لیکن سبحان اللہ، بلیسنگز اور برکہ انکریز ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں. اپنا دروازہ کھلا رکھیں، اپنا دسترخوان وسیع رکھیں. جتنے گیسٹ آئیں گے نا، یعنی ایک جگہ پہ مینشن ہے کہ جتنی وائڈر آپ کا گھر ہوتا ہے نا آپ کے گیسٹ کے لیے، انشاءاللہ باذن اللہ اتنی وسیع اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی قبر کر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ ان کے گھر بہت سارے گیسٹ آتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر بڑا محل کی طرح ہوتا ہے، انہوں نے گیسٹ روم اسپیشل بنایا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بندہ نہیں آتا. بالکل اپنا گھر ٹچ می ناٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مہنگے مہنگے آرٹیفیکٹ رکھا ہوتا ہے، اینڈ سبحان اللہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اکیلے دیکھ کر. لیکن اس ویران اور سنسان گھر میں کوئی نہیں آ رہا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک طرف ایک دوسرا گھر ہوتا ہے جو بیچارہ، جس کے یہاں پر چند چیزیں ہوتی ہیں، منیمل چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں ہوتا، لیکن سبحان اللہ لوگوں کا آنا جانا وہاں پہ جاری ہوتا ہے. آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کون سا گھر پسند آئے گا؟ وہ والا گھر آف کورس جہاں پر گیسٹ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کمفرٹیبل ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہو، آپ ان کو ہوسٹ کر رہے ہو. سبحان اللہ. تو اپنے گھروں کو جو ہے نا قبرستان نہ بنائیں، ایسا کچھ ٹچ می ناٹ گھر مت بنائیے. لوگوں کو آنے دیں اپنے گھر میں، انکریج کریں. اینڈ آف کورس یہاں پر میں پھر سے یاد دہانی دلا دوں، گھر میں آنے دے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر ہم اسلامک پیرامیٹرز کو بریک کریں. نو مکسنگ. اس طریقے سے بے پردگی نہ ہو اور مکسنگ نہ ہو، یا کوئی میوزک اینڈ ڈانس یا ایسا کوئی ایکشن یا ڈیڈز نہ ہو جس سے اگین ہم جو ہے ڈیزوبیڈینس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پہنچے. دسترخوان کھلا یعنی
آپ ود ان دا اسلامک پیرامیٹرز فیملی ٹو فیملی آنے دیں اور اپنے جو حدود ہیں اس کو آپ بے شک مینٹین کریں. گیسٹ کے ریلیٹڈ چند اور حدیثوں پہ نظر ڈالتے ہیں. گیسٹ جو مینشن کیا گیا نا اس حدیث میں، یہ ایکچولی ٹریولنگ وزٹر یعنی کہ جو شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں. تو ایک انادر حدیث میں مینشن کیا گیا ہے کہ whoever believes in Allah and the last day should be generous to his guest. His special gift to the guest is 1 day and night. He, the guest, is to be entertained for 3 days. یعنی کہ 3 دن جو ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتے ہیں اور یوم الآخرہ میں بلیو کرتے ہیں، وہ جنرس ہوتے ہیں، بہت زیادہ غنی ہوتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے. تو اس کا اسپیشل جو ایک انتظام ہے 1 day and 1 night ہے، اور میکسیمم کیپ جو ہے وہ ہے 3 days. اس کے بعد آپ جو بھی کرتے ہیں یہ obligatory ہے، ہاں یعنی دس از obligatory. 3 nights کا جو ہے وہ obligatory ہے میٹر کہ آپ کو اتنا تو منیمم کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو آپ جو بھی کرتے ہیں نا وہ کس میں جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے چیریٹی میں. تو چیریٹی جو ہے وہ ایکسٹرا تو وہ جو ہے چیریٹی کے اندر جائے گا، یعنی اٹ از این ایڈیشنل صدقہ. And it is not lawful for a guest to stay with his host to the extent that he makes things difficult for him. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو گیسٹ آپ کا آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ پریشر اور بوجھا ہوسٹ کے اوپر ڈال دے، اور وہ اب آئے ہیں 3 دن کے لیے پر اب وہ مہینہ گزر گیا وہ نہیں جا رہے اور ہوسٹ کے لیے ڈیفیکلٹ کر دیں. تو میک شیور اس طریقے کی کوئی سچویشن نہ ہو اور وہ جو وزٹر ہے وہ ہوسٹ کا ایڈوانٹیج نہ لے. اس کے بارے میں اس کے متعلق میجورٹی آف اسکالرس کی اوپینین کیا ہے کہ ہوسٹنگ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ایون دو اٹس اے گریٹ اینڈ نوبل ایکٹ. یعنی ہوتا نا کہ سبحان اللہ کسی بھی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھا ایسا نہیں ڈالیں گے جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو یا ہم کسی پریشانی میں پھنس جائیں. تو سبحان اللہ میجورٹی آف اسکالرس کی اوپینین یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، which is good. یعنی سبحان اللہ اگر ہم کبھی کرنے لائق نہ ہوئے کسی کو ہوسٹ تو ہمارے اوپر کوئی گناہ طاری نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اٹ از اے ریکمینڈیڈ ایکٹ، اٹس مستحب، ایون دو یہ بہت گریٹ اور نوبل ایکٹ ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے. اور اسکالرز اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ ریکمینڈیڈ ایکٹ ہوسٹنگ ان کے لیے ہے جو کہ ایول ڈوئرز نہ ہو. ٹھیک ہے، ایول یعنی کوئی ایسے لوگ آئیں جو کہ آ کر کچھ خرافاتیں اس طریقے کی کریں جس سے آپ کے دین اور آپ کی دنیا اور آپ کی لائف پر امپیکٹ ہو. یہاں پر مکسڈ اوپینین ہے، کچھ اختلاف ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ایسے ایول ڈوئرز کو آپ نے انٹرٹین بالکل نہیں کرنا، لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہمیں انہیں بھی ہوسٹ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک گڈ مسلم کا ایگزامپل دینا ہے اور ہمیں انہیں ان کے ساتھ اچھا بھلائی کا معاملہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے امپیکٹ ہماری لائف پہ اثر کریں بٹ ہمیں ان کو بھی انٹرٹین کرنا پڑے گا اگر کچھ ہارم ہم پہ انفلکٹ ہوتا ہے تب بھی. آپ دیکھیں سبحان اللہ دین اسلام کا جو معاملہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. یعنی ہر سچویشن میں ہر کیٹیگری میں ہمیں کس طریقے کا رولز دیے جاتے ہیں جو ہم پر بوجھا ڈالنے والے نہ ہو، اس طریقے کی ہمارے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں جو ہم آسانی سے کنوینینٹلی کر سکیں. تو اب آخر میں ہم جانتے ہیں کہ فروٹس اور بینیفٹس آف دس حدیث کیا ہے. So it is obligatory to keep silent when there is a fear of haram. اگر حرام ہونے کی گنجائش ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم خاموش رہیں. جو آپ کے کلمات ہیں، ورڈز ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں جب تک کہ آپ اس کو اٹر نہیں کر دیتے، جب تک کہ آپ اس کو بول نہیں دیتے. ہمارا دل جو ہے وہ پوٹ کی طرح ہے نا، جو ہماری ٹنگ ہے، ہماری زبان ہے، وہ چمچ کی طرح ہے. جو کہ آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پہ طاری ہوگا. تو اگر کوئی آپ کو کانسٹنٹ تانے مار رہا ہو، کوئی آپ کو بیلٹل کر رہا ہو، کوئی آپ کو موک کر رہا ہو اور پھر اسمارٹلی اس کو کور کر رہا ہے کہ آئی واز جسٹ جوکنگ، انڈرسٹینڈ کہ ان کے دل میں وہی ہے. جب تک کہ جو آپ کی پاٹ میں، آپ کے ویسل میں کچھ ہوگا وہی آپ سرو کریں گے.
وہ الگ دو چیز نہیں ہو سکتی. تو جو آپ کے دل میں ہے آپ وہی اپنی زبان سے سرو کریں گے. گارڈ یور ٹنگ, ڈونٹ لیٹ اٹ سے واٹ ایور اٹ وانٹس. ایک اور ایک ایگزامپل ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرہ کیا تھا اپنے والد کے ساتھ, وہ صرف 9 سال کے تھے. ان کو جنگ بدر میں جانا تھا پر وہ جا نہیں سکے کیونکہ وہ صرف 13 سال کے تھے. جب وہ 15 سال کے ہوئے تو جنگ خندق میں ان کو حصہ لینے کا موقع ملا. اب ایک جب ہے نا خلیفہ یا لیڈر بننے کی چانسز آ رہی تھی نا, تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا, ہی ہیڈ دا چانس. جب پوچھا گیا کہ کون ہے ایکسپیرینسڈ, کون ہے جو اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے نامینیٹ کرنے کے لیے, لیڈر بننے کے لیے, ان کا دل تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اونچا کرے, لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا جنہ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیڈر یا ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ جانا اٹس ناٹ ایزی, بہت ہاٹ سیٹ ہوتی ہے, بہت سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کے پاس جب پاور اور اتھارٹی آتی ہے, کئی بار آپ صحیح ڈیسیجن شاید نہ لے پاؤ, تو آپ کی جو ذمہ داری ہے یا جو آپ کے اوپر بوجھا برڈن ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. تو سبحان اللہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس وقت میرا دل تھا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں, لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں نے آخرہ اور جنہ کے بارے میں سوچا. یعنی یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کئی بار ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں اٹھتی ہیں, امڑتی ہیں, اور ہم جلدی جلدی ریاکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تھنک, پاز اینڈ ڈونٹ اسپیک امیڈیٹلی, یہ طریقہ زیادہ سیف ہے. اٹ از obligatory, ہم پہ فرض ہے کہ ہم ہمارے نیبر کو آنر کریں جس کسی بھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ہمارا ریلیجن جو ہے وہ لو اور رسپیکٹ کا ہے, حتیٰ کہ ہمارا نیبر دوسری ریلیجن کا ہو, نیشنالٹی کا ہو, ڈفرینٹ سوشل سٹیٹس کا ہو, ہمیں اس کی رسپیکٹ اور آنر کرنی ہے. انہیں کھانا دینا ہے, ان کو ہیلپ کرنا ہے, ان کو اسسٹ کرنا ہے, ان کو ویلکم کرنا ہے, اور ان کے دکھ میں سکھ میں کھڑے ہونا. ایک جگہ پر یہ بھی آیا تھا معاملہ کہ ان کیس ہمارے پاس انتظامات نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے گھر میں ہوسٹ کریں, ہمارے گیسٹ کو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ ان کو پے کر لیں اور باہر ان کا رہنے کا انتظام کر لیں. یو کین پے دیم اینڈ ارینج بورڈنگ فار دیم آؤٹ سائڈ. ایک اور ایک سوال بیچ میں اٹھا تھا کہ جہاں پر خاموش رہنا obligatory ہے ہمارے اوپر. جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر آپ ایکشن سے بھی نہیں بات کر سکتے, جیسچرز بھی الاؤڈ نہیں ہے. یو آر ایز گڈ ایز اے ڈیڈ باڈی. تو جمعے کے خطبے میں خاموش رہنا obligatory ہے. اینڈ ایون سلام کا جواب نہیں دینا ہے, ایون ہاتھوں سے اشارے نہیں کرنے. بچوں کو بھی جب آپ لے جائیں اپنے مسجد میں تو ان کو اچھی طرح سے یہ تعلیم دے کر سکھا کر جائیں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آداب اور اخلاق کا چیپٹرز پیدائش سے ہی شروع کر دیں آپ, بیکاز چلڈرن دے ہیئر فرام دیئر آئیز. تو ان کو آپ ایکشن کر کے ان کو اچھے سے تربیت دیں. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش اینڈ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری نسلوں کو, ہماری پوری امت کو بہترین آداب اور اخلاق والا بنا دے, اور ایسے ایکشنز والا بنا دے جس سے اللہ تعالیٰ پلیز ہو. آمین و اجمعین. آپ کے کوئی اگر سوال ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ لے لیتے ہیں. We've got just 6 minutes on hand right now. Subhanallah. Yes, Maha. I have 2 questions. پہلا یہ باجی کہ جو if you have like ہم یہاں کویت میں رہتے ہیں, we have lots of non Muslim neighbors. Correct. تو ان کے ساتھ کس حد تک کرنے کا, اور اگر جیسے کہ ایک میرا یہ سینیریو ہے کہ اگر آپ کا نیبر ساتھ والا کوئی میوزیشین ہو, لائک دے یوز ٹو پلے گٹار اور پیانو, اور تب آپ ان کے ساتھ اگر ایک دفعہ آپ بولیں اور وہ نہ سنیں تو اس کے بعد آپ ان سے تھوڑا لائک ان کو اسٹرکٹلی بولیں کہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو وہ الاؤ ہے؟ ایک یہ کوشچن ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جیسے گیسٹ کے لیے آپ نے بولا کہ یو ہیو ٹو آنر دا گیسٹ, بٹ اگر کوئی ہم ایسے گیسٹ ہوں جو مسلم کمیونٹی کے ہی ہوں بٹ ان کے بچوں کا آپ کو پتا ہو کہ دے آر انٹو, وہ آ کے میوزک لگائیں گے یا دے ٹاک سم تھنگ لائک دیٹ جو آپ کے بچے پہ برا اثر پڑے گا, تو کین وی اوائڈ دیم؟ Yes. یا اگر وہ کال کر رہے ہیں تو وی کین لائک ان سے ملنا ہم تھوڑا لمیٹڈ کر سکتے ہیں؟ Correct. آپ کا جو فرسٹ کوشچن تھا نا کہ آپ کے نیبر آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو وہ جو میں نے لاسٹ پارٹ آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ نے ان کو پیار سے سمجھا دیا, آپ نے ان کو بھلے طریقے سے سمجھا دیا, اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ کو صبر کرنا ہے. یو ہیو ٹو ایکسرسائز پیشنس. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی لڑائی جھگڑا کر کے آپ جو ہے اپنے اوپر جو ہے نا گناہ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ پھر یہ جو ہے نا یہ جو نفرتیں جو ہوتی ہے نا خاص طور سے نیبر کے ساتھ, یہ اینڈ نہیں ہوتی, یہ چلتی رہتی ہے قصہ.
تو آپ اپنی لائف کو لیونگ ہیل نہیں بنائیں گے, آپ اپنے کانوں کے اندر کچھ ٹھوس دیں, دیٹ از بیٹر فار یو. صبر کریں, دعا کریں, ٹھیک ہے. ڈونٹ گیٹ انٹو اینی فائٹس, اگر وہ کرتے ہیں ڈونٹ گیٹ انٹو اینی فائٹس. دوسرا, اگر آپ کے جاننے والے ہی جن کے بچوں کا نیگیٹو انفلوئنس آپ کے بچوں پہ پڑ سکتا ہے, تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس آف کریں. It is very important for you to distance off, because honoring کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ پھر اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو افیکٹ پڑے. بھلے طریقے سے ٹرائی ٹو اوائڈ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو میں ایک اور ایک چیز بول دوں کہ سبحان اللہ, ہمارے بچوں کو ہمیں پریپیئر کرنا ہے ایسے ورلڈ کے لیے جہاں پر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں ہمارے بچوں کی جو بیس ہے نا وہ بہت اسٹرانگ بنانی ہے دین کی, کہ یہ بھی انفلوئنس ہوگا لیکن آپ کو اپنا راستہ چینج کرنا ہے. جہاں کہیں سننگ ہوگی, جہاں کہیں گناہ ہوگا, وہاں سے آپ کو پلٹ جانا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو الاؤ اٹ. اینڈ سنس ماشاء اللہ یو آر دا ہوسٹ دیر, آپ اپنے جو رولز ریگولیشنز ہیں نا ان کو پیارے طریقے سے ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں. not in my house, not in this place, not in front of my children, اور ان کو ڈائیورٹ کریں. and believe me, wisdom کے ساتھ آپ یہ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, because I had experienced few things like that. تو میں کیا کرتی تھی کہ اسٹوریز آف دا صحابہ لے کے بیٹھ گئے, ان کو دین کی طرف کنورٹ کر دیتی تھی. یعنی لیکچرز شروع کر دیں, ٹریننگ شروع کر دیں, فزیکل گیمز شروع کر دیں, مینٹل برین گیمز شروع کر دیں, میتھمیٹیکل گیمز شروع کر دیں, جسٹ ڈائیورٹ دیم. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ میوزک اور ڈانس اور یہ ساری چیزوں کی طرف کیوں جا رہا ہے, کیونکہ ان کا جو ایمٹی پاٹ, ان کا ہارٹ تھا نا, اس کے اندر جو چیزیں فل اپ کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. ان کے دل کے اندر قرآن, ان کے دل کے اندر اسٹوریز آف دا صحابہ, حدیث, لو فار اللہ, لو فار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ ڈالنی چاہیے تھی. وہ نہیں کیا تو شیطان بائی ڈیفالٹ اس کو اوورٹیک کر جاتا ہے. تو اٹ از گڈ کہ آپ کو موقع مل رہا ہے کسی کو دعویٰ دینے کا, کسی کے تربیہ میں اپنا بہترین حصہ ڈالنے کا, تو ڈو دیٹ. تھوڑا سا ڈسٹینس آف کر لیں. اگر وہ ڈسٹینس آف میں اگر آپ کو ایشوز ہو رہا ہے اینڈ دے آر دا پیپل ہو ول بی کنیکٹڈ ٹو یو, تو ان کی اصلاح کے لیے آپ انتظام کریں اور بہت ساری دعا کریں. کیونکہ ہمیں جو ہے نا ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ, ہمارے آس پاس ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ہمیں ہیلپ کرنے والے ہوں کہ ہم دین اسلام پر بہترین قسم سے دین اسلام کو فالو کریں. اینڈ سبحان اللہ, اتنی بہترین دعائیں ہیں کہ وہ آپ اکثر کیا کریں, جس سے کہ آپ کو, جیسے اللہم انی اعوذ بک من جاری سوئی ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ ترعانی ان رعا حسنتا دفنہا وان رعا سیئاتا عذاءہا. میں اس کا میننگ آپ کو بتاتی ہوں, یو ول بی امیزڈ. او اللہ, I seek protection from evil neighbor. ٹھیک ہے, کہ میں پروٹیکشن چاہتی ہوں ایول نیبر سے, اور اپنے ایسے اسپاؤس سے جو مجھے میری عمر سے پہلے ہی ڈھلنے میں مدد کرے, اور ایسے بچوں سے جو کہ میرے لیے میری مزری, میرے دکھ کا سورس بنے, اور ایسی دولت سے جو کہ میرے لیے عذاب کا ذریعہ بنے, اور ایسے دوست سے جس کی آنکھیں ہمیشہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ میری کوئی غلطیاں ہو, اور میری اگر اچھائی ہے تو وہ اس کو چھپا دے, اور اگر کوئی میرے فالٹس ہو تو وہ سب کے سامنے ایکسپوز کرے. اب دیکھیں سب معاملہ اس میں کور ہو گیا. تو ہمیں جو ہے نا یہ اس طریقے کی دعائیں کرنی ہے, اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جب بھی گھر چینج کریں, جہاں کہیں گھر لیں, پتا کریں ہمارے نیبرز کون ہیں. لک آؤٹ فار سم پیپل جو کہ آپ کے لیے آزمائش بن کے آپ کے سامنے نہ آ جائیں. لک آؤٹ اینڈ میک دعا. اللہ سے بہت ساری دعا کیا کریں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر اذکار, دعاؤں کا سلسلہ, استغفار کا سلسلہ ہوتے رہیں. کیونکہ ٹرسٹ می وی ڈونٹ نو اینی تھنگ, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور یہ سارے میٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا انفلوئنس ہمارے اوپر, ہماری اولاد کے اوپر ڈائریکٹ ہوتا ہے. اندر دعا جو تھی اس کے اندر بھی ایک یہی مینشن ہے, اللہم انی اعوذ بک من یوم سوء ومن لیلۃ سوء ومن ساعۃ سوء ومن صاحب السوء ومن جاری سوء فی دار مقامہ. دیکھیں ایول نیبر, ہاں, verily I seek refuge, evil of the day, evil of the night, evil of the moment, evil of the companion, اور evil neighbor جہاں ہم مقیم ہیں. تو یہ ساری دعائیں اس لیے مانگی جا رہی ہیں نا کہ ہمیں ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ہارم نہ کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں یہ دعائیں ساری شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, اینڈ میک اٹ اے ہیبٹ کہ آپ اسے روز کے حساب سے پڑھا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ will protect us. ٹھیک ہے نا مائیں؟
Any other question, girls? Was this hadith clear? चल इंशाल्लाह फिर मैं ये दुआ ग्रुप में ऐड करती हूँ और शेयर करती हूँ. There are some chats here. Let me just read out. Okay. Last category of okay. Oh, there are some questions. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Aisha. Okay. What if some ladies just spread information within family just for sake of giving information? How do we explain to them even when told don't tell, or we stop sharing our relevant info even when they're close by? Yeah. The best thing, Sana, you can do is to avoid this. यानी आपको पता होना चाहिए. I think Sana is there. Is iPhone Sana? I don't know. Anyways, जो information हम सोचते हैं कि शेयर करें, लेकिन उसको आगे जो है गलत तरीके से फैलाया जाता है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इसको अवॉइड करें. We should not allow them. यानी we should not give them the feed. The last category of गुफ्तगू, यानी कि कोई ऐसी बात जो कि ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, ना इसका कोई फायदा हो, जस्ट जनरल टॉक. जैसे फॉर एग्जांपल के ये कपड़े जो हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, कहाँ से लिए हैं? पाकिस्तान से लिए हैं. मतलब इसमें ये दुनियावी लिहाज से एक न्यूट्रल टॉक है जो हम जनरल करते हैं. How about keeping an eye on the kids, like listening to whom they are talking to, where they're going? Is this also called spying? नहीं, ये आपकी पार्ट ऑफ तरबिया है ना, ये स्पाइंग नहीं है. स्पाइंग क्या होता है पता है? जिसमें आपका रिलेशन नहीं है इन्वॉल्व और आपके कनेक्टेड नहीं है चीजें. यानी फॉर एग्जांपल आपकी नेबर की बेटी क्या कर रही है या बेटा क्या कर रहा है या नेबर क्या कर रहा है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए. तो उस लिहाज से स्पाइंग है. और यही जहां तक रही बात बच्चों की मोबाइल चेक करना, ये तो पार्ट ऑफ आपका तरबिया. यू हैव टू कीप अ चेक ना, कि आप क्या कहते हैं उसको, दे आर इन गुड कंपनी, दे आर टॉकिंग टू सम गुड पीपल, और किसके साथ वो कनेक्टेड हैं. तो ओवरवेलमिंग कोई भी एक्शन है ना वो अवॉइड करना है, बट उसको कंट्रोल में रख के करना है. ठीक है. तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस हेल्प यू. अगर इसके अलावा भी कुछ इशू रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए. ठीक है. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.